کو محفوظ رکھتا ہے. اور اگر بندہ اس طرح کی بے صبریوں اور برے کاموں میں پڑ جائے تو روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. روزے کی نورانیت کیا ہوتی ہے یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مفتی صاحب نے وہ جملہ تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کو یہ ہمارے بھوکے پیاسا رہنے کی حاجت نہیں ہے. اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جس کی زبان برائیوں سے محفوظ نہ رہے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کو رب کو کوئی حاجت نہیں ہے. تو ہم شاید کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں مگر زبان کا روزہ نہیں ہوتا, ہاتھ کا روزہ نہیں ہوتا, اور جناب اعضاء کا روزہ نہیں ہوتا, تو زبان بھی چل رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو افطار سے پہلے ایسا لگتا ہے کچھ زیادہ چل جاتی ہے. اب جیسے مفتی صاحب بات کر رہے تھے نا, میں وہاں ایک دو باتیں عرض کر کے پھر نورانیت کی بات کرتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو قسم کے لوگوں کو زیادہ سمجھانے کی حاجت ہے, کیونکہ کل جیسے فرمایا جمعہ ہے, ویسے بھی مسجدوں میں رش ہے. تو جب نئے نمازی آتے ہیں نا تو پرانے نمازیوں کو بھی صبر کا کچھ مظاہرہ کرنا چاہیے, ویلکمنگ انداز ہونا چاہیے. ورنہ بعض اوقات وہ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں, طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی آ گئے رمضان آ گئے تو تم آ گئے, پہلی صف میں تو ہم ہوا کرتے تھے, اب آ کے تم بیٹھ گئے ہماری جگہ پر. بعض اوقات کچھ پرانے بزرگ ہوتے ہیں جو برسا برس سے مسجد کے بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں, لیکن اب وہ چونکہ نیا نیا جذبہ ہے تو کچھ لوگ جلدی آ جاتے ہیں. تو پھر اس کو طنز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ تو اللہ کے گھر میں مہمان آئے, آپ تو ایسا ویلکم کریں. اگر وہ آپ کی جگہ آ کر بیٹھ بھی گئے تو ان کو ویسے بھی جگہ تو بک نہیں ہوتی ہے, تو تاکہ وہ پورا سال آئیں. ورنہ ایسا نہ ان کا دل ٹوٹ جاتا کہ میں پہلے نہیں آنا چاہ رہا تھا اور انہوں نے بھی ایسی بات کر دی, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, جو گھر میں افطاری اور سحری پکانے والی ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے گھر والے ہیں, ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. خود اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچے نا کہ گرمی میں چولہے کے سامنے وہ کھڑی ہیں, اچھا ہم سے پہلے وہ اٹھ کے سحری بنا رہی ہیں, اور اس کے بعد بھی چھوٹی سی غلطی پر اسے طنز کیا جا رہا ہے, اس کو ڈانٹا جا رہا ہے. ساس بہو میں بعض اوقات یہ تانے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں. تو روزہ تو انہوں نے بھی رکھا ہے نا, تو اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے. تو یہ بھی ایک صبر ہونا چاہیے کہ اگر کھانے پینے میں کوئی چیز کم رہ گئی ہے تو افطار کا وقت تو مغفرت کی دعاؤں کا وقت ہے, آنسو بہانے کا وقت ہے, کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. اور ہمارے گھر میں بعض گھروں میں تو ایسا لگتا ہے کہ افطار میں کوہرام مچا ہوتا ہے کہ بھئی ابھی تک سموسے نہیں بنے, تو ابھی تک شربت نہیں آیا, تو دہی بڑے کیا ہیں, پتہ نہیں. ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں لوگوں نے شاید یہ سمجھی کہ اس کے بغیر افطار ہی نہیں ہوگا یا رمضان ہی نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. ویسے بھی صحت کا خیال رکھیں اور دعاؤں پر توجہ دیں. رمضان کو فوڈ فیسٹیول نہ بنائیں, رمضان تو دعا فیسٹیول ہونا چاہیے, رمضان عبادت فیسٹیول ہونا چاہیے. رمضان میں جناب ذکر و اذکار کی باتیں ہونی چاہیے. آج کل لوگوں میں بات کریں تو ایسا لگتا ہے نوجوانوں سے جب بھی دیکھیں رمضان میں کیا بات ہو رہی ہے, ہاں بھائی آج سحری کہاں کرنی ہے, آج افطار کو کہاں چلنا ہے. یہ بات کیوں نہیں ہو رہی کہ آج تراویح کہاں پڑھنی ہے, آج درس قرآن کہاں ہے, آج دعا کہاں ہے, آج اجتماع کہاں ہے, آج محفل کا, یعنی یہ دن اور راتیں تو عبادت میں گزرنی چاہیے. تو یہ صبر یہاں ضروری ہے. اور وہی والی بات آپ کی کہ یہ اگر نورانیت روزے کی چاہیے تو پھر انشاءاللہ اگر آپ صبر کے ساتھ روزے کو گزاریں گے, گناہوں سے صبر کریں گے, زبان کو صبر میں لے آئیں گے, آنکھوں کو دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے جو روز دیکھتے تھے رمضان سے پہلے, اب اس کو روک رہے ہیں, تو یہ بھی ایک صبر ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. بعض اوقات کسی کی کوئی بات بہت بری لگی اور جی چاہ رہا ہے نہیں بدلہ ابھی لینا ہے, جواب ابھی دینا ہے, ٹٹ فور ٹیٹ. لوگ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے, رمضان میں تو کم از کم اینٹ کا جواب پھول سے دے دیں, رمضان میں تو کم از کم بدلہ نہ لیں. تو یہ صبر اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ پھر آپ اس کی نورانیت اور اس کی روحانیت کو ضرور محسوس کریں گے. کل بھی آپ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ ہمیں بعض اوقات روزے کا احساس ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ کچھ لوگ تو اتنا کھا لیتے کہ شاید پھر 2 دن بھی نہ کھائے تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی, ان کو بھوک نہیں لگے گی. تو اتنا مت کھا لیں, کم از کم ایسے تو رہیں کہ کچھ کمزوری محسوس ہو. کوئی افطار سے پہلے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جائے کہ جناب ہم نے روزہ بھی رکھا ہے. اور تھوڑی سی یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا اثر کے بعد والی, یہ بڑی محتاجی ٹائپ کی, بڑی کمزوری ٹائپ کی, بڑی بے بسی ٹائپ کی اگر فیلنگ ہے نا, تو اس میں دعا کا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے, مجھے یہ اثر کے وقت پتہ چل رہا ہے. تو اب یہ اوقات اور یہ محسوس تو اس کو ہوگا جس نے سحری میں کچھ ہلکا ہاتھ رکھا ہوگا. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر غریبوں, محتاجوں, کمزوروں کا احساس ہوگا کہ مجھے تو تھوڑی دیر بعد افطار میں بہت کچھ مل جائے گا, لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس آج افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا, ان کے گھر میں جناب سحری کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا. اور وہ ہم تو رمضان میں بھوکے رہتے ہیں, وہ پورا سال بھوکے رہتے ہیں. تو یہ احساس بھی جب اجاگر ہوگا نا کہ ہم یہ اپنے ساتھ نورانیت اور روحانیت کا یہ والا انداز بھی رکھیں. ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے, انہوں نے روزہ رکھا تھا, مضمون ہے حدیث شریف کا. تو انہوں نے روزے کے دوران کوئی غیبت وغیرہ کی ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی اور فرمایا کہ تم نے اللہ پاک کے حلال کردہ چیز سے روزہ رکھا اور حرام چیز سے افطار کر لیا, اس سے گویا روزہ توڑ دیا, اس کی نورانیت تم نے ضائع کر دی. جو غیبت ہے, اب روزے میں ٹائم بعض لوگوں کو مل جاتا ہے, اب آفس میں اب جو پہلے بریک ہوتا تھا وہ بریک بھی نہیں ہے, تو اس طرح کی بعض گیدرنگز میں بھی اپنی زبان پر اور دیگر اپنے اعضاء پر کنٹرول رکھیں گے انشاءاللہ. ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہی بات کہ صرف بھوکے پیاسے رہے لیکن حقیقی روزے کی جو نورانیت ہے وہ نہ پائی. کل ہم نے بات کی تھی نا گولز کی,
اگر گول سیٹ ہوں گے نا تو جیسی وقت ملے گا تو آپ کو پتا ہے میں نے آج تلاوت کرنی رہ گئی ہے، میرے ذکر و اذکار رہ گئے ہیں، میرے کلمہ پاک رہ گئے ہیں، ماشاءاللہ کل مفتی صاحب نے حدیث سنائی ہے تو مجھے بھی کئی پھر بعد میں میسیجز آئے کہ بھائی ہم نے بھی تسبیح خریدنی ہے اور ہم نے بھی جناب وہ 70,000 بار کلمہ پاک پڑھنا ہے. تو یہ وہ گولز ہیں نا جو آپ اچیو کر لیں. یعنی آپ کے پاس ایسی تیاری ہونی چاہیے کہ ذرا سا بریک ملا تو آپ نے موبائل میں قرآن شریف ماشاءاللہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس دلائل الخیرات شریف ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ تسبیح ہو سکتی ہے. تو ایک ایک لمحے کو اگر آپ قیمتی جانے تو پھر نہ غیبت کا ٹائم ملے گا نہ جناب گناہوں کا ٹائم ملے گا. میں نے بہت پہلے کتاب میں بات پڑھی تھی کہ میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پریشان ہونے کا ٹائم نہیں ملتا. اگر یہی ہماری زندگی ہو جائے نا کہ میں غیبت نہیں کرتا کیونکہ مجھے غیبت کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. جس کے پاس بہت ٹائم مشورہ دیتے ہیں زیادہ ٹینشن میں ہو تو مصروف رہے بندہ ٹینشن نہ تو بندہ بہت ساری آپ کو اپنے نیکیوں میں جدول ایسا بنا لے کہ باقی گناہوں کا وقت ہی نہ ملے. لیکن وقت اتنا ہے ہمارے پاس اور نیکیوں کا نہیں تو پھر بندہ الٹے کام میں چلا جاتا ہے. اشفاق بھائی یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ صبر کی بات ہوئی بالخصوص رمضان روزے دار روزے سے ریلیٹ کر کے ہوئی. دیکھیں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ صبر کرنا کیوں ہے. جب تک ہمارا صبر و شکر اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو اس کے جو کامل ثمرات ہیں نا رزلٹ ہے وہ ہمیں شاید حاصل نہ ہو. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں دنیا دار لوگ جو ہیں اور رمضان کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات میں صبر کر رہے ہوتے ہیں. اپنے سے زور آور شخص سے سامنے صبر کر لیں گے، باس سے سامنے صبر کر لیں گے، جہاں پہ پتہ ہے کہ یہاں پہ صبر نہ کرنے کا رزلٹ ہاتھوں ہاتھ مجھے مل جانا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ جو ہونا ہے تو وہاں پہ صبر کر لیں گے. ریزن کیا ہے کہ اپنے دنیاوی مفاد اور لالچ کو یا بینیفٹس کو جو ہے وہ پیش نظر رکھ رہے ہیں. اگر صبر کریں گے اللہ کے لیے تو پھر یہ صبر ملٹیپلائی بھی ہوتا رہے گا اس اعتبار سے کہ آپ کو صبر کی عادت بھی اچھی پڑے گی. دوسرا آپ کو خود نہ ایک لذت محسوس ہوگی جب آپ کوئی کام اپنے پیارے کے لیے کرتے ہیں نا اشفاق بھائی، کوئی قربانی دیتے ہیں اپنے پیارے کے لیے تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. دیکھیں نا تقریبات میں جاتے ہیں جناب عجیب ہی معاملہ ہوتا ہے نا، کھانا کھلا تو وہ بس بوٹیوں کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. لیکن وہی بوٹی جب آپ نکال کر لائیں نا سب سے چھین کے، آپ کا بچہ ساتھ بیٹھا ہوا ہو، آپ کے والد ساتھ بیٹھے ہوں تو آپ وہ وہاں پہ دے دیتے ہیں. ریزن کیا ہوتا ہے اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ دے دی نا بیٹے نے کھا لی ابو نے کھا لی مزہ آ گیا جی. لے کر آئے تھے سب سے لڑکے ان کو وہاں پہ دے دی اور یہاں پہ لطف. ویسے کون سی دعوت میں آپ جاتے ہیں آپ کو لڑائی کریں؟ میں تو آپ کو تو وی آئی پی ٹیبل پہ لوگ بٹھاتے ہوں گے مہروز بھائی، ایسی باتیں تو نہ کرنا. مجھے یہ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ مشاہدہ بتا رہا ہوں تجربہ نہیں بتا رہا میں. تو بہرحال جب اللہ کے لیے صبر ہوگا نا تو انشاءاللہ صبر کرنے میں لطف بھی آئے گا اور صبر کنٹینیو بھی. جب میں آ رہا تھا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آج موضوع کیا ہے تو وہ اسلام بھائی نے بڑی پیاری بات بتائی کرنے میں امیر اہل سنت کی ایک بات عرض کر آپ کی بارگاہ میں گیا کوئی مسئلہ لے کر تو عرض کی فرمایا صبر کرو. دوبارہ گیا تو فرمایا صبر کرو. تو تیسری بار گیا تو فرمایا صبر کرو. تو میں تھوڑا ہوتا نا لاڈ ہوتا ہے بعض اوقات تو کہا پیر صاحب کب تک صبر کرو. تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جب تک ایمان قبر میں نہیں لے کے چلے جاتے صبر کرتے. تو ہمیں صبر کرنا. اچھا یہ تو ایمان کا تقاضا بھی ہے. وہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے نا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار انصار صحابہ کے پاس ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا سوال کیا. ویسے بہت زبردست تربیت ہے اس میں کہ تم لوگ کون ہو؟ حضور ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو فرمایا کہ تمہارے ایمان ہونے کی نشانی کیا ہے، کیا اس کی دلیل ہے؟ حدیث کا خلاصہ ہے. اب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل کیسے دیتے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ حضور ہم مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے خوشحالی آ جائے تو شکر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. یعنی اٹ مینز اب دیکھ رہے ناظرین ہم سب کہہ رہے ہیں، ہم سب کا دعویٰ یہ کہ ہم مومن ہیں مگر یہ تین خصلتیں ہمارے اندر ہیں. خوشحالی میں شکر ہے، تکلیف میں صبر ہے اور کیا اللہ کے فیصلوں پر اب راضی ہیں. اشفاق بھائی غور کریں نا تینوں میں ہمارا شاید کراس لگ جائے گا بہت سارے لوگوں کا کہ جیسے ہی خوشحالی آتی ہے شکر گیا سائیڈ پہ، نافرمانی شروع ہو گئی. شکر ایکچولی فرما برداری کا نام ہی شکر ہے. یعنی یہ ہم زبان سے الحمدللہ کہتے رہے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. ہمارا پریکٹیکل شکر یہ کہ اللہ نے دیا تو اللہ کو ناراض نہ کرے. پھر اس کے بعد مصیبت آتی تو کتنے لوگ صبر کرتے ہیں. ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ سارے جہان کو بتا دیا، فل واویلا کر دیا، سب کو بتا دیا پرابلم کیا، پھر کہتے ہیں بس جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں. یہ صبر نہیں ہے. صبر کا وقت کیا ہے پھر؟ دیکھیے پہلے صدمے پر ہی صبر ہے. مجھے تکلیف پہنچی اب میں جانوں اور رب جانے. ہاں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. ادھر سب کو بتا کر پورے محلے کو بتایا کہ ہمارے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، موبائل کھو گیا ہے، موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں بس جناب صبر ہی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے صبر جمیل.
جی یہ بڑا مشہور جملہ ہے نا, آپ اتنا تکیہ کلام ہو گیا لوگوں کا, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی سے پوچھ لو بھائی صبر جمیل کیا, تو شاید ان کو بھی لگتا ہوگا کہ جمیل بھائی کا صبر ہے. تو اس صبر جمیل ایکچولی اس کی تعریف ہی علماء نے یہ لکھی کہ ایک بندہ جس کا کچھ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور ایک بندہ پرابلم والا ہے, مگر ان دونوں کو دیکھ کر پتا نہ چلے کہ کون پرابلم والا ہے, یعنی میرے چہرے سے بھی نہ پتا چلے. ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں جن کا چہرہ کتاب ہوتا ہے, یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے, جو چہرے سے چھپا ہی نہیں سکتے اپنی فیلنگ. اچھا اس میں پلس بھی ہے اور اس میں مائنس بھی ہے. آپ تکلیف میں آپ کا چہرہ بتا دے گا, آپ نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے آپ کا چہرہ بتا دے گا کچھ چھپایا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن کمال صبر جمیل یہ ہے کہ انسان حشاش بشاش رہے, وہ جانے اس کا رب جانے. اب دیکھیں نا, یہ تو مومن ہونے کی نشانی نبی پاک نے فرمائی. 3 باتیں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ناظرین, اللہ کرے میں بھی عمل کرنے والا بن جاؤں, آپ بھی بن جائیں, کہ مصیبت پر صبر کرنا ہے, خوشحالی میں شکر ادا کرنا ہے, اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا. اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہے نا میرے بارے میں, رب نے فیصلہ کیا ہے, میں راضی ہوں. ٹھیک ہے مشکل ہے, پریشانی لگ رہی ہے, اور مصیبت کا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ٹف ہے, لیکن انشاءاللہ یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا کیونکہ رب نے یہ فیصلہ کیا ہے. اگر اشفاق میں وہ آیت پڑھ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر. پھر آگے جو فرمایا, قریب ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو, اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو, اچھا سمجھو, وہ بری ہو. واللہ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یقین کرے یہ بات سمجھ آ جانا, اللہ جانتا ہے ہے. تم نہیں جانتے. بس یہ یاد رکھنا, اگر ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہوا ہے نا, فیصلہ اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات کی, ہمیں لگ رہا ہے کہ اچھا نہیں ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہوگی, کیونکہ اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا. تم نہیں جانتے. بس آج یہ یقین کر لیں کہ اگر کچھ فیصلہ ہوا ہے, کوئی چیز نہیں مل رہی ہے, میں تڑپ رہا ہوں, میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, تو مان لیجئے نا اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا انشاءاللہ. اور یہ مومن ہونے کی نشانی حدیث پاک میں ہے. اللہ ماہ رمضان کی ان ساعتوں کے صدقے ہمیں ایسا مومن. اور کتنا ایزی ہے اگر دیکھیں تو, کہ صبر اپنا لیں, شکر اپنا لیں, اور راضی رہیں. راضی رہیں تو آپ ایمان کی دلیل آپ کو مل رہی ہے. ایمان کی دلیل کے ساتھ ساتھ لائف ایزی ہو گئی, لائف ایزی ہو. آپ کے ٹینشن ختم ہو گئے. اگر آپ کا دیکھیے ہمارے ریگریٹس کیا ہیں, وہ نہیں ملا, یہ پلاٹ نہیں لے سکا, رنگ ایسا ہے, لے سکا, میرا قد ایسا ہے, مجھے رشتہ ادھر نہیں ملا, میرے بچے کا. ہمارے ریگریٹس یہ جو نہیں ملا, اگر وہ نہیں ملنے پر ہم یہ سمجھ لیں اللہ کا فیصلہ ہے, میں راضی ہوں, تو ختم. پھر ریگریٹس کیا ہے, پھر پرابلم کیا ہے؟ آپ کا ہر ٹینشن آلموسٹ ختم ہو جائے گا جب آپ کو لگے گا میرے رب نے کیا, مجھے قبول, میں راضی. جب آپ راضی تو موج کرے پھر لائف. مفتی صاحب, رضا بالقضاء یہ لفظ بھی معروف ہے, علماء اکرام سے سنتے ہیں, اس کی بھی کچھ وضاحت ہو جائے. وضاحت تو وہی ہے جو خلاصہ بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا, جیسا چاہ ہم اس پر راضی. جی دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا, کہ اے محبوب آپ فرمائیں کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت ہرگز نہیں پہنچے گی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی, جو اللہ نے لکھ دی, اور اللہ پر ہی ہمارا توکل ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جو کچھ بھی ہمارے لیے مقدر ہے, اس خیر اور اس کے خیر اور شر ہونے پر وہ ہمارا ایمان بھی ہے اور اس پر راضی بھی رہنا ہے. جی ایک بڑی پیاری حکایت ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل سے کہا کہ علیہ السلام کہ مجھے سب سے بڑا عبادت گزار بندہ وہ دکھا دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں آئے چلیں. تو وہ لے کر گئے اور ایسے شخص کے پاس لے کر گئے کہ جس کے بازو بھی کٹے ہوئے ہیں, پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں, اور وہ شخص اپنی زبان سے کچھ کلمات یہ کہہ رہے کہ یا اللہ جب تک تو نے چاہ میں نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا, اور جب تو نے چاہ تو واپسی لے لیے یہ چیزیں. جی تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو کہا تھا کہ کوئی نمازی ہو, روزے والا ہو, یعنی ایسا ہی ہوگا عبادت گزار. تو حضرت جبریل کہنے لگے اس سے پہلے اس کی حالت یہی تھی, یہ انہی طرح کی. اور پھر کہا کہ اب مجھے حکم یہ کہ اس کی آنکھیں بھی لینی. جبریل امین کہتے ہیں کہ اب حکم یہ کہ آنکھیں بھی لینی ہے. تو کہا کہ آنکھیں بھی جب چلی گئیں تو اس بندے کی زبان پہ پھر بھی یا اللہ جب تک آنکھوں سے تو نے چاہ میں نے فائدہ اٹھایا, تو نے لے لیے, جب چاہ رضا پہ راضی ہوں. سبحان اللہ. اب جب یہ کلمات کہے تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ چلیں, اور حضرت یونس السلام کے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ اس کی نعمتیں مل جائیں اور اس طرح ہو جائے, یہ اچھا ہو جائے, یہ اچھا ہو جائے, جو نعمتیں گئی ہیں واپسی آ جائیں. تو اس آدمی نے آگے سے منع کر دیا اور کہا کہ میں جو اللہ میرے لیے چاہ میں اسی پہ راضی ہوں, جو رب تعالیٰ کی رضا پہ میں راضی ہوں. بہت بڑا مقام ہے نا. تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے واقعی روح زمین پہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. یعنی عبادت میں یہ بھی تو کئی طرح کے درجات ہیں کہ جس میں آدمی, اور پھر یہ مین چیز کہ اللہ کی لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہ جائے.
اور وہ رضا بالقضائی ہے. رب تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے. ہم کتنے واقعات پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب اتنا خرچ کر کے اور پھر ایک نارمل سی وہ ٹاٹ کی جو چادر جو ہے پہن کر, اور جبریل امین آ جائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ کیا اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہیں, تو آپ رونے لگ گئے کہ میں اور اللہ سے میں راضی, یعنی اس حوالے سے کوئی ایسا گمان بھی پیدا ہو کہ میں اللہ سے راضی نہیں ہوں, میں اللہ سے راضی, میں اللہ سے راضی. تو یہ کئی صحابہ سے جب ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے تو ان کے جوابات آگے تھے, اور بلکہ اشکوں کے ساتھ تھے, آنسو بہنے لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی غلامی دی, ایمان کی دولت عطا فرمائی. ہماری دلوں میں یہ کیا چاہیے. اچھا تھے کیسے تھے کہ جو مدینہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں جن کے لباس اتنے اعلیٰ, جن کے پاس خوشبوئیں ایسی کہ کوئی اور استعمال نہ کرتا ہو, اور مدنی زندگی کے اندر وہ آئیں تو وہ اپنی ایک ہی چادر اور اسی کو اسی طرح سلائی کیوں میں ہوں, اور کس انداز اس میں جو ہے نا کچھ لوگوں کو کچھ ایسے وسوسے بھی آتے ہیں. چلے آج امید ہے کہ ان کو آسانی ہو جائے گی. اول تو مفتی صاحب نے بتا دیا کہ اللہ والوں پر کیسی آزمائشیں آتی ہیں, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب ہم دین کی طرف نہیں تھے نا تو اتنی آزمائشیں نہیں تھیں, جیسے جیسے دین کی طرف آنے لگے, نمازیں پڑھنے لگے, روزے رکھنے لگے, گناہوں والی زندگی چھوڑی تو پرابلمز بڑھ گئی ہیں. یہ بڑی کنفیوژن بعض اوقات کچھ لوگوں کو ہوتی ہے. تو اس کا جواب حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا, جس کا مضمون ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش عطا فرما دیتا ہے, آزمائشوں کی جس میں کہ بھرمار ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی گا اور حدیث میں کہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں اگر کچھ خطائیں ہو گئی ہیں تو اس پر آزمائش بھیجی جائے, وہ صبر کرے, جب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو, میں اس کو اپنی جنت میں داخل کر دوں. تو یعنی آزمائشیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے, دھلنے کے لیے سمجھ لے آ رہی ہوتی ہیں. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائش زیادہ آتی ہے. سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام پر, پھر جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اگر آپ دین کی طرف آ رہے ہیں اور آپ پر آزمائش آ رہی ہے تو گھبرائیں نہ. ایک اور حدیث پاک میں ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندے کا ایک مقام رکھا ہوتا ہے, ایک اسٹیٹس ہوتا ہے, وہ عبادت کر کے وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوتا, مگر صبر کرتا ہے تو اللہ پاک آزمائش بھیجتا ہے, وہ صبر کر کے اس عظیم مقام کو پا لیتا ہے. کیا پتا میرے درجے بلند کرنے مقصود ہوں, میرا جو مسئلہ آیا ہے, میرے کاروبار کا, میری صحت کا, میرے گھر بار کا, اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمارے درجے بلند کرنے ہیں, مگر ہائے ہماری باویلا کرنا, ہماری بے صبری کرنا, شاید یہ موقع تھا میرے درجے بلند کرنے کا اور بے صبری کر کے ہم اس کو کہیں ضائع نہ کریں. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا نیک آدمی تھا اور آپ اس کو جانتے تھے. دیکھا اس کی لاش پڑی ہوئی ہے جنگل میں, اور ایسی بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے کہ وہ پرندے جو ہے وہ آ کے اس کو نوچ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اور ایسی کیفیت قسم و پرسی کی, بے یار و مددگار وہ شخص پڑا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی, مولا یہ تو تیرا نیک بندہ تھا, اس کی یہ کیفیت, یہ کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, اس نے ایک بار مجھ سے ایک مقام اور مرتبے کا سوال کیا, یا اللہ مجھے فلاں مرتبے پر پہنچا دے. ارشاد فرمایا ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہتا نا تو یہ اس مقام و مرتبے تک نہ پہنچ سکتا. میں نے اسے اس آزمائش میں مبتلا کر کے صبر کی توفیق دی, اس سے پہلے جو آزمائشیں آئیں, اور اسے اس مقام اور مرتبے پر پہنچا دیا جو اس نے مجھ سے مانگا تھا. تو بعض اوقات یہ جو دعا ہوتی ہے نا, مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہم, اس کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے ہماری زندگی کے اندر کہ آپ نے کوئی چیز اللہ کریم سے جو مانگی ہے وہ کس انداز میں, کون سا مقام مرتبہ مانگ لیا ہے. ایک شخص جو ہے وہ مجھے ملا, اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ تھا لیکن اسے اطمینان اور سکون نہیں تھا. وہ کہا اچھا نیک آدمی, نمازی, متقی, پرہیزگار ماشاءاللہ, لیکن کہہ رہے مجھے پتہ نہیں بے چینی سی رہتی ہے, کیا بات ہے. تو میں نے انہیں یہ حکایت سنائی, بات سنائی, تو وہ اچانک مجھے کہنے لگے کہ جی وہ نا میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے. میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہتا میں کہتا تھا یا اللہ مجھے فضیل بن ایاز جیسا بنا دے. تو میں نے کہا فضیل بن ایاز جیسا بننا چاہتے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا, تو مجاہدات بھی کرنے پڑیں گے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس مانگنے کے اندر بھی, یہاں مانگنے پر ہی ایک اور حدیث پاک عرض کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی کے پاس تشریف لائے تو سرکار علیہ السلام نے دیکھا بہت کمزور ہو چکے تھے, نحیف بیماری کی وجہ سے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم اللہ کریم سے کچھ مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا میں جی یہ مانگتا ہوں یا اللہ جو مجھے آخرت میں جو آزمائشیں اور اس طرح کی چیزیں آنی ہیں اور دنیا میں دے دے مجھے.
تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ سے یہ کیوں نہیں کہتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگو، یہ مت مانگو، اور پھر فرمایا عافیت مانگو۔ اسی طرح ایک صحابی جو ہے کہنے لگے یا اللہ مجھے صبر عطا کر دے، تو سرکار نے فرمایا کیا مانگ رہے ہو؟ صبر عطا کرنے کا مطلب ہے آزمائشیں مانگ رہے ہو اپنے لیے، آزمائشیں مصیبتیں آئیں گی، ان پر صبر ہوگا، آ جائے تو اب یہ تعلیم ہے کہ یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا کر، آ جائے تو اس میں واویلا نہ کرے، لیکن خود سے صبر مانگنا یا اللہ مجھے صبر کی توفیق دے دے، صبر دے دے، تو صبر تو آزمائشوں پر ہوا کرتا ہے، پھر پریشانیوں کے لیے بھی تیار رہے۔ بڑی گہری بات ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے، میں نے بھی اسی طرح کی پڑھی اور ایمان تازہ ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار پیسے جمع کرو برے وقتوں میں کام آئیں گے، اس کا مطلب آپ برے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا گمان رکھیں۔ آپ نے اگر پیسے جمع کرنے بھی تو کہیں اچھے وقت کے لیے جمع کر رہا ہوں، حج پہ جاؤں گا، مدینے جانے کے لیے جمع کر رہا ہوں، غریبوں کی مدد کروں گا، یعنی آپ پہلے سے ہی یہ تیاری کر رہے ہیں کہ برا وقت آئے گا تو اس کے پاس برا وقت آتا ہے۔ آپ یہ کیوں گمان رکھ رہے ہیں؟ آپ نیت ہی یہ رکھیں کہ اگر میں جمع کر بھی رہا ہوں تو اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے کاموں کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح یہ جو بات ہو رہی تھی نا، ایک دو بات میں نے اسی بات کی کہ پڑھی میں نے کتاب میں کہ جو عام بندوں کا مقام صبر ہوتا ہے وہ عارفین کا مقام شکر ہوتا ہے۔ وہ مصیبتوں کو ویلکم کرتے ہیں، وہ شکر کرتے ہیں، وہ ریڈی ہوتے ہیں، وہ شکر انجوائے کرتے ہیں کہ لگتا ہے رحمت کا وعدہ، رحمت کی نظر ہوئی ہے، کوئی فیصلہ ہو رہا ہے ہمارے لیے درجے بلند کرنے کا۔ دے آر ویلکمنگ پرابلمز۔ ہمارا پرابلم یہ کہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے ہم شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اہم بات ہے اشفاق بھائی، ایک بچہ ہے وہ اپنے والدین سے کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، اور ایک بچہ ہے جو کہتا ہے ابو جو آپ دیں گے میں راضی ہوں۔ دونوں میں سے کس پر زیادہ پیار آئے گا؟ ایک اللہ کا بندہ ہے جو اللہ سے ڈیمانڈ ہی کرتا رہتا ہے۔ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ ہم اللہ سے وہ حال مانگ رہے ہیں جس میں ہم راضی ہیں۔ اے اللہ مجھے یہ دے دے، یہ نہ دینا، یہ ہٹا دے، یہ دے دے، یہ نکل جائے، یہ آ جائے۔ اللہ والے کہتے ہیں مولا اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی، اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ فیل آ جائے نا، آپ کبھی کر کے دیکھیں کہ یا اللہ میرا کوئی حال نہیں، میری کوئی طلب نہیں، جس میں تو راضی اس میں میں راضی۔ کیا مجھے بتائیں ایک عام والد کو جب بیٹا یہ کہہ دے ابو جی آپ جس میں راضی میں اس میں راضی، کیا باپ تکلیف میں رکھے گا؟ وہ اس بچے سے زیادہ دے گا کہ یہ ہر وقت ڈیمانڈیں کرتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے ابو جو دے گے میں راضی ہوں۔ تو آپ یہ ایک بار کر کے تو دیکھیں، وہ تو میرے والد کو بھی نوازنے والا ہے، ساری کائنات کو دینے والا رب ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ یہ تمثیل مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں یہ سپردگی کیجئے تو صحیح، یہ فکر لائیے تو صحیح ذہن میں کہ مولا میرا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، جس حال میں تو رکھے اس حال میں میں راضی، پھر دیکھیں وہ کون سا حال ہے۔ لیکن یہاں دعا کا انکار بھی نہیں ہے نا، نہیں یہ دعا نہیں چھوڑنی، یہ خود بھی دعا ہے نا۔ اللہ سے اس کی رضا مانگنا، اللہ سے اس کی پسند کا حال مانگنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے حوالے مت کر، ہماری ڈیمانڈوں کے حوالے مت کر، ہمیں اس حال میں رکھ جس میں تو راضی۔ اور دعا کو عبادت سمجھتے ہوئے کرے۔ اس کا لیول ہی اور ہے۔ جس دن یہ فیل آپ کو مل گئی اچھا پھر ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ اگر اللہ پاک نے ہمارے لیے کوئی مشکل رکھی ہے تو جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سخن چلے پا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا مفتی صاحب، کسی سے پیار ہوتا ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی خاطر بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے محبت ہوتی ہے تو کیا کیا محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ روزوں میں لوگ کیسی کیسی مزدوریاں کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہوں، ماں باپ کے لیے کر رہا ہوں۔ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا، بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا بھی لذت والا عمل بن جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان مجھے ابھی یاد آ رہا ہے اچانک، آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اگر میری زندگی میں 3 چیزیں نہ ہوں تو میری زندگی پھر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی لطف نہیں ہے۔ ایک سخت گرمی کے روزے، ایک تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز میں بھی تکلیف ہے نا، اٹھ کر بندہ جو ہے وہ وضو کر کے نیند چھوڑ کے مشقت ہے اور صبر ہے۔ ایک گرمی کے روزے، سخت گرمی کے روزے، ایک تہجد کی نماز، اور ایک علمی مکالمے، علمی مکالمے کی محفل جو ہوتی ہے جیسے ابھی سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، رضا کے لیے عبادت کرنے کا لیول ہی اور ہے۔ اس لیے عبادت کرنا کہ نہیں کروں گا تو مار پڑے گی، یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس لیے کرنا کہ میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس سے محبت ہے، نماز میں مزہ آ رہا ہے کہ اللہ سے پیار ہے، تو یہ روزے یہ عبادت کا لطف ہی اور ہے۔ اور پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مفتی صاحب یہ ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ ایسی طاقت انہیں مل جاتی ہے۔ اچھا مدد کس اعتبار سے؟ ہم صبر کے ٹاپک کو جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا لا محالہ ساتھ ہی مصیبت وہ ذہن میں آتی ہے کہ صبر اور مصیبت، آزمائش مصیبت، اگرچہ یہ بھی ایک ہے کہ مصیبت اور صبر یہ ساتھ ساتھ ہی اس کو قرآن میں بیان فرمایا اور ہے ایسا ہی ہے
لیکن کئی چیزیں اور جو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں نا، عبادت پر صبر، ٹھیک ہے، مجاہدین اس میدان میں صبر، یہ قرآن کی باقاعدہ مزاج اور قرآن کی آیتیں، اور وہاں صبر کو ذکر فرمایا گیا ہے اس کو، اور صبر کے ساتھ بھی اور ثابت قدم رہنے کے ساتھ بھی، کہ ثابت قدم بھی رہنا ہے، صبر بھی کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم دیگر جتنی بھی نیکیوں کا ذکر کرتے جانا، والدین کی خدمت کرنا، بعض اوقات والدین ٹھیک ہوتے ہیں نا تو سب کو پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، اچھا والدین اگر والد صاحب کما کے دے رہے ہوتے ہیں تو اور پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے تو کوئی بولتے بھی نہیں، اولاد بعض اوقات بالکل ہاتھ باندھے کہ حاج صاحب ناراض ہو جائیں گے، یہ والد صاحب ناراض ہو جائیں گے، اور یہی ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ڈر بھی زیادہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم گھڑی دیکھ کے انہوں نے، اگر ہم لیٹ ہوئے نا تو گھر سے یا دسترخوان سے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اسی کو دوسرے پیرائے میں لے جائیں، وہ والد جن کی آمدنی اتنی نہیں ہے، وہ والد جن کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، وہ والد جن کے پاس بزنس نہیں ہے، وہ والد جس کے پاس، اب یہ والدیں اور پھر یہ والد اور آزمائش میں آ جائیں کہ ان کی خدمت کرنی پڑے، ان کی خدمت کرنی پڑے۔ اب کبھی کبھی ایسے سعادت مند اولادیں ہر طرف ہیں اور ماشاءاللہ ہیں موجود، لیکن ایک تعداد یہ بھی ہوتی ہے اشفاق بھائی کہ جب والدین محتاج ہوتے ہیں نا، اب ان کی خدمت تو اب بھی تو صبر کے ساتھ ہمیں لگے رہنا ہے نا، یعنی جب وہ معذوری پہ پہنچے ہی نہیں ہے، محتاجی پہ نہیں پہنچے، اس وقت تک تو والدین سے سب خوش ہیں، لیکن ہے وہ محتاج، تو یہ پتہ چلتا ہے اس وقت کہ جب اٹھانا پڑ جائے، یہ بھی مقام صبر ہے، بہت بڑا صبر کا مقام ہے، بہت بڑا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو، جس کو کہا اور جس نے کہا کہ میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اس میدان میں تلواروں کے سائے میں جنت کو تلاش کرنا ہے، آپ نے یہ تو ہمیں ارشاد فرمایا، تو کیا فرمایا کہ والدین ہیں محتاجی میں فجاہدہما، ان کے ساتھ جہاد کرو، یعنی کلمات اگر ان کو دیکھو تو جہاد کا مطلب وہاں یہ کہ کوشش میں لگ جاؤ، ان کی خدمت میں لگ جاؤ، ان کی خدمت میں لگ جاؤ۔ اچھا، باہر بھی اس میں جانا ہے تو وہاں بھی تو ایک طاقت لگنی ہے، سب کچھ ہے، جان ہتھیلی پہ لے کے جا رہے ہیں، یہاں اور یہاں بھی طاقت لگے گی، یہاں بھی خدمت۔ تو جب گھر میں کوئی محتاج ہے، اور بالخصوص والدین محتاج ہیں اور خدمت کے محتاج ہیں، والدہ ہیں تو بیٹیوں پر بھی، گھر کی ان بہوؤں پر بھی ظاہر یہ چیزیں آتی ہیں سامنے۔ اسی طرح والد صاحب ہوتے ہیں، بعض اوقات بیٹے، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے واقعی کچھ نہ کچھ ساتھ بنا کر، اپنے سے شیڈول بنا کر والد کی ایسی خدمت۔ اچھا، جب انہیں پھر بوجھ محسوس بھی نہ ہونے دو، اب ایک آدمی اگر ویسے معذور ہو گیا اور اسے اٹھانا پڑ رہا ہے صفائی ستھرائی دیگر معاملات میں، اور کئی ایسے معذوری کی حالت میں ان کو نماز کو شوق بھی ہوتا ہے، اب نماز پڑھانا بھی ایک عمل ہے، اور یہ پتہ نہیں، حاج صاحب نے ایک دفعہ مجھے مسائل بھیجے تھے، آپ کسی مریض کے پاس گئے تھے، تیمم کرانا، کوئی اور ہی تیمم کرائے، تو یعنی ایسی کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ خود بھی تیمم کر سکے، تو اب کوئی اور بھی تیمم انہیں کرائے، تو اس طرح کے یعنی ایسے جو والد ہو جائیں یا گھر میں کوئی ایسا ہو جائے، اب ان کی جو خدمت ہے اس وقت، تو یہ واقعی خدمت کرنے والوں پر بہت بڑا ایک صبر کا یہ موقع۔ صاحب یہ سعادت کتنی بڑی ہے کہ جب حدیث پاک میں ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ہے، صرف دیکھنے پر، تو اب خدمت کرنے کا ثواب کیا ہوگا؟ جو پیر دباتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی لاٹری لگتی ہے کہ جن کے ماں باپ کی، جن کے خدمت کا موقع ملتا ہے۔ اشفاق بھائی، کئی ماں باپ تو وہ ہیں جو خدمت کرتے کرتے ہی بچوں کی دنیا سے چلے گئے، بچوں کی تو باری نہیں آنے دی، جن بچوں کی باری آ گئی ہے نا، وہ سمجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا آپ کو، اب آپ اس پہ جینا چرائیں، یہ اللہ نے اتنا بڑا آپ کو موقع دیا ہے۔ یعنی آپ سوچے تو صحیح کہ جن کو دیکھنا حج کا ثواب ہے، اگر ان کی ویل چیئر میں چلا رہا ہوں، اچھا اب پیسے خرچ کرتے وقت بھی بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار میں اپنے ماں باپ پہ خرچ کر رہا ہوں، ارے یہ ہمیں انہوں نے کس وقت پہ خرچ کیا ہے؟ ہم تو بے لباس پیدا ہوئے تھے، باپ کہتا نا یہ پیسے میرے، تو ہم بے لباس رہ جاتے، کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے، تعلیم دلوائی، آج یہاں پہنچایا، اور اب باری آئی ہے تو بچہ یہ کہے گا یہ پیسے میرے۔ سب کچھ ہمارے ماں باپ کا ہے، اور ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے۔ ایک بات، اب 2 دن 4 دن پہلے ایک جگہ بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی، کچھ ماں باپ خوشی میں یا بڑھاپا ہو گیا تو بچوں کی محبت میں اپنا سب کچھ زندگی میں بچوں کو بانٹ دیتے ہیں۔ مفتی صاحب ذرا میں اس پہ چاہوں گا آپ کی توجہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مجھے میرے والد صاحب نے ایک بار بات سمجھائی تھی، پھر میں نے بعد میں بھی دیکھا کہ اگر زندگی میں سب کچھ بچوں کے نام کر دیا نا، اور اگر بڑھاپے میں کوئی ایسا وقت آیا کہ اب بچوں کی خدمت کی ضرورت ہے، دیکھیے یہ شریعت نے وراثت کا جو نظام رکھا ہے، حکمتیں اس میں بہت ساری ہو سکتی ہیں، مگر ایک ایسی کمال کی حکمت سمجھ آتی ہے کہ والد صاحب جب تک حیات ہیں بچے خدمت کرتے رہیں گے، کیونکہ آگے جا کے کچھ ورثہ بھی ملنا ہے۔ اگر ورثے والا کام ہی ختم کر دیا آپ نے، زندگی بھی سب کچھ دے دیا، پھر بچے کہتے ہیں ایک باپ بھائی کہہ رہا ہوتا ابو کو تم لے جاؤ، بیٹی کہہ رہی تھی ماں کو آپ لے جائیں، اب کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہوتا۔ اور ہم نے ان ماں باپ کو بعض اوقات اولڈ ہاؤسز میں دیکھا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں ضرور نوازیں۔
نوازیں مگر کچھ اپنے پاس ضرور رکھیں جو شریعت کے حکم کے مطابق آپ کے دنیا سے جانے کے بعد تقسیم ہو. تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ انشاءاللہ گھر جڑا رہے گا، آپ سے آپ کی خدمت بھی ہوگی. مگر اس میں یہ وجہ بھی ہوتی ہے نا کہ ہمارے بعد جھگڑے نہ ہوں، بچے آپس میں لڑے نہیں، وہ فلاں کے ایسی لڑائیاں کی، کورٹ کچہریاں ہو گئی. وہ اس لیے لڑائیاں ہوئی ہیں کہ آپ کے بچوں نے شریعت پر عمل نہیں کیا، ورنہ شریعت نے تو طریقہ بتایا ہے جو مال ہے وہ ورثے کے طور پہ شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم ہو جائے. ایک جھگڑے کی وجہ اور کیا ہوتی ہے کہ ماں باپ یہ گڑبڑ کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ ماں بیٹی کے گھر گئی اور کہہ کر آ گئی کہ بیٹا یہ زیور تیرے میرے مرنے کے بعد. بیٹے نے ایک بیٹے نے خدمت زیادہ کی، باپ نے کہا بیٹا یہ گھر تیرا ہے. اچھا وہ تیسرے کو کہا فیکٹری تیری ہے. اچھا سب کو الگ الگ بتا دیا، تینوں کو چاروں کو بٹھا کے بتایا نہیں. اب جب دنیا سے گئے تو گریبان پکڑ رہے، امی نے مجھے یہ کہا تھا، ابو نے یہ کہا تھا. بھائی اگر آپ نے ایسی کوئی وصیت کرنی تھی تو سب کو بٹھاتے، لکھواتے، سب کی سائنیں کرواتے اور پھر کسی مفتی صاحب سے بھی چیک کرواتے. یہ شرن بھی درست ہے کہ نہیں؟ درست ہے. اچھا اگر آپ یہ کر کے جائیں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. آپ کی زندگی میں آپ سب بچوں کو بتا دیں کہ کیا کیا کرنا ہے. بھائی میرے مرنے کے بعد آپ نے فلاں رشتہ دار کو کیا دینا ہے، اللہ کی راہ میں کیا دینا ہے، واٹ ایور یو وانٹ. آپ کوئی ایگریمنٹ کر لینا. یہ جو زبانی کلامی وعدے ہیں، سارے بھائی بہن لڑ رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ چلے گئے، بھائی بہن لڑ رہے ہیں، ایسا خود نہ کرے نا. لیکن کیوں لڑائی ہوگی؟ یا تو بچوں کو کہہ دیں مرنے کے بعد جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق تقسیم کر لیں. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ حسنین بھائی موجود ہیں، ایک پیاری سی نعت شریف سنتے ہیں. حسنین بھائی کو بخار بھی ہے، آج بتا رہے تھے اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے. بخار پر بھی صبر کرنا چاہیے، بخار پہ صبر میں بھی یہ وہ کلام سنائیں گے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. یہی سنا دیں، جو چاہیں سنا دیں. چلے جائیں. اللہ پاک آپ کو صحت دے بھائی. آمین. اللہ آپ کو شفا دے، صحت دے، عافیت دے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت. اب مدینے کو چلو، صبح دلارا دیکھو. اب مدینے کو چلو، صبح دلارا دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. آب زمزم تو پیا، خوب بجائی پیاسے. آب زمزم تو پیا، خوب بجائی پیاسے. آؤ جو دیشگ کوثر کا بھی دریا دیکھو. آؤ جو دیشگ کوثر کا بھی دریا دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا گیا غلاف کعبہ. خوب آنکھوں سے لگایا گیا غلاف کعبہ. قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو.
محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو ماشاء اللہ کلام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے سنا، بہت خوب۔ کچھ کالز شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے ہم روزانہ کی طرح ایک وظیفہ ایک ورد بھی سنیں گے۔ کالز دیجئے۔ دونوں ہاتھوں سے معذور ہو، ایک بازو میرا کٹا ہوا اور دوسرا کام نہیں کر رہا ہے، تو اب میری تقریباً 1 سال ہو گیا ٹانگ ٹوٹے ہوئے، اس میں فریکچر ہے، زخم ہے، بہت بڑا زخم ہے اور اس میں جو ہے ریشہ ہے۔ کیا اس حالت جو روزہ رکھنا جائز ہے؟ دونوں ہاتھ نہیں اللہ ہیں اکبر، اور ایک پاؤں بھی بیچارے بھائی کا اللہ کریم تکلیف میں ہے۔ اللہ کریم شفا کاملہ عطا فرمائے، عافیت تندرستی عطا فرمائے آمین۔ اور جلد انہیں شفا عطا فرمائے۔ اچھا، جہاں تک زخموں کا انہوں نے کہا کہ زخم ہے اور اس کی وجہ سے مجھے روزہ رکھنا جائز ہے، تو ان کے میں سوال پہ غور کروں، روزہ رکھنا جائز ہے یعنی روزہ رکھ سکتا ہوں میں؟ ایسا سوال روزے کے بارے میں، ہاں، یعنی یوں نہیں یہ پوچھنا چاہ رہے کہ مجھے روزے کی رخصت ہے، یہ وہ شاید ان میں کہ زخمی آدمی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ اس کو روزے کے لیے کوئی رکاوٹ یا روزہ توڑنے والا کوئی ایسا عمل، تو ایسا نہیں ہے، بالکل آپ روزہ رکھیں، اللہ آپ کو تندرستی بھی دے، شفا بھی دے، روزہ رکھنا بالکل آپ کے لیے جائز ہے، اور بلکہ روزہ ظاہر فرض ہے۔ فرض ہے۔ جب تک کوئی ایسی رخصت والی شک نہیں ہوگی تو اس وقت تک روزہ وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر واقعی کوئی ایسا مریض ہوتا ہے یا بعض اوقات ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ کوئی ایسے آپریشن ہے یا کوئی اور ایسے مسائل ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں کچھ رخصت ملے کے بعد میں قضا روزے کر لیں، لیکن نارمل ہیں، زخمی ہیں، اپنی دوائی مرہم پٹی وہ سب معاملات کرتے رہیں، لیکن روزہ یہ رکھنا ہوگا، اس کے لیے وہ روزہ معافی۔ مہروز بھائی یہاں وہ غور کریں جن کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، کھا رہے پی رہے موج کر رہے ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ نعمتوں کا تو لگتا یہی ہے کہ جب تک ہے نا تو احساس ہوتا نہیں ہے، چاہے وہ اپنے انسان کے جسم کی نعمتیں ہوں چاہے رشتوں کی نعمتیں ہوں۔ جیسے ابھی والدین کی بات ہو رہی تھی نا، جب والدین چلے جاتے ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے کاش میں یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا، تو جب ہے تو احساس کر لیں، اور یہ احساس خود بہت بڑی نعمت۔ کال کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اتنا کچھ ہے ہمارے پاس۔ ان لوگ یہ غم سوچیں تو صحیح نا، 2 پیر کٹ گئے، 2 ہاتھ کٹ گئے اور پیر میں بھی زخم ہو گیا ہے۔ اب سوچیں کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، زبان ہے کہ شکوے کرتے نہیں تھکتی کہ میں یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے۔ ناظرین، اس ایک کالر سے کاش میں اور آپ سبق حاصل کریں، اور شاید ہماری زبان پر صرف شکر ہونا چاہیے، اللہ نے کروڑوں سے اچھا ہمیں بنایا۔ شکر گزار دل مل جائے نا تو پھر تکلیفوں کے باوجود بندہ شکر گزاری کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک حکایت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی کہ آپ کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو وہاں ایک شخص پڑا ہوا تھا، وہ ہاتھ پاؤں سے مفلوج تھا، آنکھوں سے نابینا تھا اور جسم پہ اس کے برس کے نشان تھے، اور اس کی زبان پہ جاری تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے الفاظ سنے نا تو آپ کو بڑا پیار آیا، اس سے پوچھا کہ تو کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے، اتنی تو آزمائشوں میں تو شکر تو کسی نعمت کا ہوتا ہے نا، تو کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ علیہ السلام، یہ بات تو درست ہے کہ میں بڑی تکلیفوں میں ہوں، لیکن میں شکر ادا کر رہا ہوں نا، شکر نعمت ایمان کا ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت ایمان عطا فرمائی۔
हज़रत ईसा को उसकी ये बात इतनी प्यारी लगी, इतनी पसंद फरमाई आपने कि आपने उस पर दस्ते शफकत फेरा दम फरमाया, सही हो गया। उसका बर्स भी जाता रहा, क्या उसका बात। कॉलेज भी खत्म हो गया, उसकी बिनाई भी ईमान ने काम बना दिया ना, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और और अता हो गया। अता हो गया। वाह, कॉल दीजिएगा। मेरा नाम नूर आलम, अर्ज कर रहा हूँ। एक मेरा सवाल है कि अगर कोई इस्लामी बहन की प्रेगनेंसी हो तो उस हालत में उनका रोज़ा रखना और उसमें उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हो तो मुफ्ती साहब से सवाल है कि क्या रोज़ा रख सकती हैं, की वजाहत फरमाएं। जी, आज मदनी मुज़ाकरे में भी सवाल हुआ था ये, और अभी भी हो जाए जवाब इसका। एक अवामी गलतफहमी लोगों में होती है कि शायद इस हालत में ख़वातीन को रोज़ा मुआफ़ होता है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए, रोज़ा मुआफ़ नहीं होता, चाहे वो प्रेगनेंसी हो या ऐसी खातून जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो दोनों को रोज़ा मुआफ़ नहीं है। ये गलतफहमी अवामी तौर पर है। अलबत्ता शरीयत मुतारा ने वहाँ इजाज़त दी कि जहाँ अपनी या उस बच्चे की जान को कोई ख़तरा है, यानी कैफियत ऐसी, हालत ऐसी है कि वाकई ही ख़ुद को या बच्चे को या कोई ऐसे मर्ज़ में पड़ जाने का अंदेशा और ख़तरा मौजूद है, तो वहाँ रुख्सत दी है। और वो कहा कि बाद में उनको कज़ा करने, मुआफ़ फिर भी नहीं है। यानी इन मानो कि रोज़ा सिरे से मुआफ़ है तो मुआफ़ फिर भी नहीं है। जहाँ रुख्सत आती है तो वो भी है कि बाद में उनको कज़ा करना है। तो लिहाजा इस हालत में रोज़ा मुआफ़ नहीं और रोज़ा रखना होगा। अलबत्ता जहाँ ये वाली कंडीशन कैफियत किसी के साथ हो तो फिर उनके लिए रुख्सत हो जाएगी। और मखसूस अय्याम में जो रोज़े छूटते हैं ख़वातीन के, वो तो कज़ा करना फ़र्ज़ है ना, वो तो वो भी कज़ा करना, यानी उनमें तो रख सकते ही नहीं ना, हराम है उस हालत कैफियत में रोज़ा तो वो रखना रोज़े हराम बाद है। में रखने हैं। उन रोज़ों को तो बाद में रखना ही फ़र्ज़ है, कज़ा करना। ठीक है, एक कॉल और दे। पूछना था मैं हकीके के बारे में ना, ये छोटी ईद पे, चांद रात पे या ईद के दिनों पे हकीका कर सकते हैं? चांद रात पे अकीका कर सकते क्या बात है, ईद का सवाल आ रहा है। तो चांद रात पे भी कल से हो सकता है इन्होंने ईद की कोई प्लानिंग की होगी, रिश्तेदारों को अजीज़ों को बनाया तो ईद पे अकीका कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। ईद मीठी ईद पे भी अकीका हो सकता है, इसमें कोई मुमानत नहीं। यूं होगा शायद ज़हन में कि जानवर ज़बा करना होगा मीठी ईद पे है, तो अकीके का जानवर कभी भी आप ज़बा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मुस्तहब तरीका बेहतर है कि 7वें दिन कर लिया, वो नहीं हो सका तो 14वें दिन, 14वें दिन नहीं तो 21वें दिन, 28वें दिन, यानी 7-7 दिन के आप फ़र्क से आगे जाते जाएं। और इसको याद यूं रख लें कि बच्चा अगर पैदा जुम्मे को हुआ है तो जुमरात को अकीका कर लें, तो कभी भी आप जुमरात को करेंगे तो उसमें वो 7वां दिन ही आ जाएगा। ये अफजल है, ये अफजल है। अलबत्ता ज़ाहिर है जब हम बकरा ईद पे करते हैं ये वो तो ज़रूरी नहीं आ रहा का 7वां दिन ही आ रहा हो, कर सकते हैं। सब्र पर आज बात हुई हाजी साहब। कई जगहों पर हम ख़ास तौर पर अपने मुल्कों में देखते हैं कि वेटिंग जहाँ होती है, क्यूज़ होती हैं, तो हमारे बाज़ भाई जो हैं वो क्यू, एक तो आदत नहीं होती, क्यू लगा भी ली तो उसमें भी बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा होता है। कोई चीज़ ले रहे हैं या कोई सामान खरीद रहे हैं या वैसे कोई एयरपोर्ट्स वगैरह पर, आपने तो इसको बहुत तजर्बा किया होगा, तो ये सब्र कैसे पैदा किया जाए कि लंबी क्यू है तो ज़्यादा बेचैनी होती है? हाँ, असल में बात वही है ना कि यहाँ हमारे यहाँ क्यू तोड़ने पर कोई पकड़ता नहीं है, वरना दुनिया में तो घंटों लोग लाइन में खड़े रहते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन की लाइन हो, चाहे वो सिग्नल पे गाड़ियाँ खड़ी हों, या सिग्नल पे गाड़ी खड़ी है फिर भी पीछे वाला हॉर्न मार रहा, भाई किधर जाऊं मैं आगे। लेकिन उनको सब्र नहीं है कि भाई कैसे गाड़ी खड़ी रखूं या क्यों ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं या पासपोर्ट की लाइन में क्यों लगे, कोई ना कोई शॉर्टकट निकालें। तो सब्र आना चाहिए और डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए। इसमें तो हुकूकुल इबाद का भी मामला है, आप लाइन तोड़ के आगे चले जाएंगे तो किसी का ऐसा ना हो हक मारने। अच्छा, मेरे पर्सनली इसका एक तजर्बा ये अपने लिए सोचा हुआ है या अपने लिए देखा हुआ है कि अगर आप क्यू के दौरान भी अपने लिए कोई काम निकाल लें तो फिर आपको क्यों बुरी नहीं लगेगी, आपको वो लाइन बुरी नहीं लगेगी, आपको इंतजार बुरा नहीं लगेगा। कहीं भी वेटिंग होती है ना कि कोई बंदा कहता है आप बैठे तो आपकी थोड़ी देर बाद बारी आएगी, तो आपको अगर पता है किसी दफ्तर में जाना है और वहाँ बाज़ औक़ात आधा पौना घंटा बैठना ही पड़ेगा, कोई टोकन लेना है उसके बाद बारी आएगी या डॉक्टर के पास बैठना है, तो आप उस 1 घंटे का काम क्यों नहीं ले जाते? अब उस 1 घंटे का काम ये हो सकता है कि आप सोचे यार वहाँ बैठ के मैंने यासीन शरीफ पढ़नी है, अच्छा एक मेरा रिसाला बाकी है कि इल्म दीन का, वो मैं पढ़ लूंगा, अच्छा तस्बीर लेके मैं इंशाल्लाह इतने दुरूद पाक पढ़ लूंगा, या आपने कोई अच्छी दीनी वीडियो देखनी है तो आपने उसको अपने पास पहले से डाउनलोड करके रख ली। मैं तो अपनी फ्लाइट के अंदर 6-6, 7-7 घंटे का काम लेके जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कई वीडियोस डाउनलोड कर ली, पता है ये सारी जहाज में देख लूंगा, ये वाली किताब का मुताला कर लेंगे या और कोई जिक्र अस्कार बाकी है, आराम नींद आएगी तो आराम कर लेंगे। तो यकीन करें कई बार ऐसा हुआ कि फ्लाइट की लैंडिंग का टाइम आ गया, काम थोड़ा बच गया, लेकिन थोड़ा और टाइम मिल जाए तो ये भी पूरा हो जाए, क्योंकि उतरने के बाद काम मुश्किल हो जाता है, जब लोग मिल रहे होते हैं मोबाइल शुरू हो जाता है। तो अगर आप उस क्यू टाइम को, उस वेटिंग टाइम को प्लान करके चले जाएं तो बहुत सारी आपकी पेंडिंग्स हैं जो आपने करनी है।
آپ کے پاس ہے کام بھائی، آپ کو تفسیر قرآن پڑھنی ہے، آپ کو قرآن پاک پڑھنا، رمضان میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو ذکر و اذکار کرنا ہے تو آدھا گھنٹہ کوئی بھی بٹھا دے، ہم اس ایک گھنٹے میں بہت کچھ کر لیں گے. تو اگر اس کو پھر وہ پیشنس سے ہو جائے گا، پھر وہ تسلی سے ہو جائے گا کہ یار میں یہ انتظار کروا رہا ہے مگر میری میٹر جاری ہے نیکیوں کا، پھر خیر ہے انشاءاللہ. فلائٹ اترنے کے بعد بھی یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ مطلب ابھی تو دروازے کھلے نہیں ہیں، جی. لوگ خامخواہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں. حالانکہ بولا جا رہا ہے کہ ابھی چل رہا ہے، ٹیکسی نہیں ہوا ہے، بیٹھے رہیے، سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیے، لیکن کئی لوگ یہ بھی بے صبری بھی ہے، پھر اس کے بعد تو تکلیف بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، خامخواہ کھڑے، باقی جو بیٹھا ہے اس کو بھی واپس اتر رہا ہے، جہاز اس کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. ایسا نہیں کہ وہ کھڑے ہونے والے جلدی نکل جائیں گے اور اگلے اسٹیشن پہ چلا جائے گا، وہ پورے جہاز کو خالی کریں گے آرام سے. اچھا بعض اوقات جلدی اتر کر پھر وہ سامان کی لائن میں کھڑے رہنا ہے، تو یہاں بیٹھے رہے، دن میں سامان بھی آ جائے گا تو آپ چلے جائیں گے. اگر ڈومیسٹک بھی ہے تو امیگریشن تو ہے نہیں، تو میں تو بعض اوقات سب سے آخر میں اترتے تو وہاں جاتے تو سامان بھی آ گیا ہوتا ہے. اگر جلد بازی کس بات کی، اب اترتے ہی فون چل گیا ہے تو فون والے کام نپٹا لیں. تحمل مزاجی، امیر علیہ سنت میں یہ چیز کمال کی ہے، کمال ہے. تحمل مزاجی، ایسا ہی ہے، ماشاء ٹھہراؤ طبیعت میں، ایسا ہی ہے. اسی طرح مفتی صاحب تاجر کی بے صبری، زیادہ سے زیادہ مال کما لوں، اور حالانکہ جو نصیب کا ہے، مقدر کا ہے، وہ ملے گا. لیکن اب جیسے کہ رمضان شریف میں خاص طور پر بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کر دیتے ہیں بیچنے والے، سامان کو خواہ مہنگا کر کے جو ہے وہ ایک طرح کی یہ بھی بے صبری ہے نا کہ میں زیادہ سے زیادہ مال کما لوں اور لوگوں کو بھلے پریشانی ہو، میرا مال بک جائے، حالانکہ جو اس کے نصیب کا ہے وہ مل کر ہی رہے گا. دیکھیں ایک تو یہ ظاہر جو خرید و فروخت ہو رہی قیمت میں، تو جو شریعت نے جہاں گنجائش رکھی ہے، اجازتیں دی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جب ہمارے بالخصوص ایک اسلامی اور عبادت کے ایک ایونٹ اور ایک سیزن ہمارا رمضان شریف ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں میں عام طور پر قیمتوں کو اس طرح یکدم نہ بڑھایا جائے کہ وہ آسمانوں تک پہنچ جائیں اور عام لوگوں کی قوت خرید سے ہی وہ باہر ہو جائیں. تو کئی اعتبار سے لوگ دن مناتے ہیں اور کئی ملکوں میں مناتے ہیں، اپنے انہوں نے یوم بنائے ہوئے کوئی دن مناتے ہیں اور اس میں وہ خاص ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے اور ان کو ملے. مسلمانوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے، اور کئی لوگ کرتے بھی ماشاءاللہ، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان معاملات میں کرتے بھی ہیں، وہ آفر دیتے بھی ہیں، رمضان آفر آج کئیوں نے نیتوں کا اظہار بھی کیا. ماشاءاللہ ایسا ہے. تو ہونا یہی چاہیے کہ یکدم اپنی قیمتوں کو ایسا بڑھا دینا، اور ویسے مشاہدہ بھی یہی ہوگا، جب ایک ہی چیز کسی اور جگہ سے کم قیمت میں ملے گی تو ظاہر ہے بار بار سبھی بڑھا دیں گے تو پھر سب تکلیف میں تو قوم آ جائے گی نا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے، تاجروں کو بھی. مزید عبدالحبیب بھائی تاجروں کو بھی. حضرت عبدالرحمن بن عوف رحمۃ اللہ تعالی کا بڑا پیارا کال ہے نا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی تجارت میں اتنی برکت کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا میں تھوڑا نفع رکھ کے مال کو بیچ دیا کرتا. زبردست. جتنی رولنگ زیادہ ہوگی، آپ کے کسٹمر جتنے بڑھیں گے، آپ کم نفع کمائیں اور زیادہ کسٹمر کر لیں تو یہی کسٹمر کل کچھ اور چیز بھی لینے آ جائے گا. آپ نے کہا میرا ریٹ ہی زیادہ ہے، بلے دن کے 2 کسٹمر آئیں تو وہ 2 کسٹمر، تو آپ کی ایوریج اس سے کبھی بنے گی. اور آپ اگر کم نفع پہ گھوم رہے ہیں تو انشاءاللہ اچھی نیتوں کا بھی ثواب مل سکتا ہے اور اس میں آپ کا بزنس بھی گرو کر سکتا ہے. کہا کرتے نا درجن 13 کا کر لو. ہاں، جس کا مال بکتا ہے اسی کا، جس کا درجن 13 کا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ اچھا بیچیں گے اور سستا بیچیں گے تو کام زیادہ. چلے جی، سحری کے آخری منٹس ہیں کراچی میں، تو امیر علیہ سنت کے ساتھ دعاؤں میں بھی شامل ہوتے ہیں اور اپنے آج کا وظیفہ رہ گیا ہمارا. آج کا وظیفہ جی جلدی سے بیان کر دیتے وظیفہ آپ. چلے جی. میں نے کہا میں صبر تو کر لوں گا لیکن جن کو وظیفہ سننا ہے بالکل. آج کا وظیفہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ تھوڑی دیر میں آرام بھی کریں گے، کچھ لوگ فجر کے بعد، کچھ تو شاید نہیں کریں گے. ڈراؤنے خواب جن کو آتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ بچاؤ کی صورت بنے گی. یا متکبرو 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف سوتے وقت پڑھ لیں، یا متکبرو، تو انشاءاللہ ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئیں گے تو کیا معلوم انشاءاللہ مدینے والے خواب آ جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے چلتے ہیں بارگاہ امیر علیہ سنت. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین.